اور پورے عالم اسلام کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر ہر صاحب ایمان قربانی کرے گا۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو قربانی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے اگر کسی بیٹی کی شادی میں لگا دیے جاتے یا کسی غریب کی مدد کر لیے جاتے کے لیے دے دیے جاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ یہ جو ایسا کہنا یہ کیسا ہے، اور شریعت کے اندر کیا جو یہ واجب ہوتے ہیں ان کا بدل ہوتا ہے؟ ہم ان کو صدقہ کر سکتے ہیں یا ان کی قیمت کسی کو دے سکتے ہیں؟ جی شاہ صاحب، بڑا خوبصورت سوال ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کے جو فتنے ہیں، فتنہ الہاد ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جناب جب قربانی کا موقع آتا ہے تو اس وقت اس طرح کے شوشے کہ جناب کسی بیوہ کی ہیلپ کر دی جائے، کسی یتیم بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں اور ان کے فرائض ادا کر دیے جائیں، یہ تو ہماری اخلاقی ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارے اوپر دو طرح کے حقوق ہیں، ہمارے اوپر حقوق اللہ ہے، ہمارے اوپر حقوق العباد ہیں۔ یہ جو قربانی کا حق ہے یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ ہر صاحب استطاعت کے اوپر، ہر عاقل و بالغ مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو رزق حلال عطا فرمایا ہے، اس رزق حلال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ سالانہ اس کے ذمہ یہ جو لگایا ہے کام، اس میں بھی اچھا ہم اگر غور کے ساتھ اس میں ذرا دیکھیں، اس میں بھی غرباء کی ہی مدد اور ہیلپ ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں شاہ صاحب، جانور کون پالتے ہیں؟ غریب پالتے ہیں۔ جانوروں کا چارہ کون کاشت کرتے ہیں؟ غرباء کرتے ہیں۔ جانوروں کے پٹھے پٹھے جو ہے، اسی طرح رسیاں ہو گئیں، اسی طرح ان کی زیب و زینت کا جو سامان ہو گیا، یہ سارے کون لوگ کرتے ہیں؟ سارے غریب لوگ کرتے ہیں۔ بالکل۔ پھر ان کے ذبح کرنے کی طرف آ جائیں، ان کو ذبح کون لوگ کرتے ہیں؟ غریب لوگ کرتے ہیں۔ پھر ان کے گوشت کی کٹائی کٹائی وہ کون کرتے ہیں؟ یہ سارے غریب لوگ کرتے ہیں۔ تو یہاں جہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ واجب ادا کیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر ہزارہا حکمتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہاں پر کروڑہا اربہا غرباء کی مدد ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل پیر صاحب، یہ تو سیزنز ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ جس طرف آپ نے اشارہ فرما دیا ہے کہ دیہات کے اندر اگر ہم چلے جاتے ہیں تو دیہات کے اندر فصل آتی ہے جو 6 ماہ بعد یا سال بعد، تو سب نے امیدیں اسی کے ساتھ وابستہ کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان کے سیزنز کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پورا سال جانور پالتے ہیں، اور پھر انہوں نے 1 یا 2 جانور پالا ہوتا ہے، تو انہوں نے پہلے ہی مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے کہ ہم یہ جو آمدنی آئے گی فلاں مقام پر خرچ کریں گے۔ پھر اس طرح آپ نے یہ جو قصاب ہیں ان کے حوالے سے کہا، یا دوسرے جو افراد ہیں چارے والے، تو وہ باقاعدہ اس چیز کی تیاری کر کے رکھتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک عیدی بناتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا پیغام ہے۔ اچھا، اس میں بالکل خوبصورت بات کی آپ نے۔ اس میں جو آپ نے جس طرف سوال کیا تھا اس کی طرف اب میں آؤں گا۔ اس میں یہ کہنا کہ جناب قربانی کی بجائے آپ کسی دیگر فلاحی کاموں کے اندر ان کو لگا دیں، تو بھائی اس میں 2 طرح کی باتیں میں کروں گا۔ ایک تو اگر یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بنگلوں والے ہیں، جو گاڑیوں والے ہیں، جو بینک بیلنس والے ہیں، تو ان کے لیے جو میں تجویز کروں گا وہ یہ ہے کہ بالکل بہت اچھی بات ہے۔ اس پر جب آپ یہ کہیں گے کہ جناب قربانی کے پیسے قربانی پر لگانے کی بجائے آپ اس کو کسی غریب کے کام میں لگا دیں، کسی یتیم کے کام میں لگا دیں، کسی بیوہ کے کام میں لگا دیں، کسی یتیم بچے کی شادی کروا دیں، تو ان کو میں بھی یہی کہوں گا کہ وہ بھی ساری بینک بیلنس، اپنے بنگلے، اپنی گاڑیاں وہ بھی سارے بیچیں، ساری چیزیں اسی پہ لگائیں۔ تو جو واجبات ہیں وہ ہمارے اوپر واجب ہیں۔ آج آپ قربانی کے حوالے سے یہ بات کریں کہ جناب قربانی کا پیسہ جو ہے قربانی پر نہ لگائیں، فلاں فلاں کاموں میں لگا دیں۔ کل آپ وہ بندہ کہ جس کے اوپر حج فرض ہوگا اس کے لیے بھی یہی مشورہ دیں گے کہ جناب حج پر جانے کے بجائے آپ حج والے پیسے فلاں فلاں ذمہ داری میں لگا دیں۔ اور اسی طرح کل جو ہے ہمارے اداروں کو آپ کہیں گے جناب جہاد کرنے کے بجائے آپ لوگ یہ فلاحی کام کر لیں۔ آپ اس طرح تو پھر سارے جو اللہ رب العزت کے احکام ہیں، جو دین کی بنیادیں ہیں، دین کے جو ارکان ہیں، ان تمام سے آپ منہ پھیر لیں گے۔ اس لیے جو حقوق اللہ ہیں ان کے اپنا ایک مقام ہے، اور جو حقوق العباد ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے۔
تو کون یہاں پر انکار کرے گا کہ جناب کسی غریب کی، یتیم کی، مسکین کی مدد نہ کی جائے؟ لازمی کی جائے، اس کے قربانی سے ہٹ کر بھی اس کے لیے جو ہے آپ راس ہموار کر سکتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور دین تو ہمیں سکھاتا ہے یہ بھی ایک دوسرے کے کام آ جائے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ بروز حشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اور ہر کسی کی جان لبوں پر ہوگی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات اس دن بھی، اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی، حشر کے دن میں بھی ان لوگوں کو اپنا سایہ عطا فرمائیں گے جو کسی کے دل میں ایک رائی کے برابر خوشی ڈالتے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو یہ حقوق العباد کے حوالے سے، تو جب حقوق العباد کے حوالے سے اتنی بڑی نویدیاں اور خوشخبریاں ہیں، تو پھر آپ یقین جانیں کہ حقوق العباد بعض اوقات ہمارے اوپر فرض ہوتے ہیں، بعض اوقات مستحب ہوتے ہیں، اور جو حقوق اللہ ہیں وہ ہمارے اوپر فرض ہی فرض ہیں۔ تو میرے بھائی، جو قربانی ہے یہ ہمارے اوپر واجب ہے صاحب استطاعت کے اوپر، تو اس کو قربانی کرنے سے ہی اس کی جان خلاصی ہوگی اور اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اور جو دوسرے اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اخلاقی ذمہ داری ہیں، معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، ان کو اسی انداز میں ادا کرنے سے اللہ راضی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک واجب کو آپ چھوڑ کے، ایک فرض کو آپ چھوڑ کے آپ مستحب کے اندر لگ جائیں۔ تو یہاں پر کوئی عقل کی اور دانش کی یہ بات نہیں ہے کہ آپ فرائض کو چھوڑیں، واجبات کو جانوروں چھوڑیں۔ کی تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے جی اور حکم بھی اس کا ہے۔ جی تو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ جانوروں کو میری راہ میں قربان کیا جائے، جی تو ہمیں قربان کرنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اعزاز سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت، میں اپنی ہی کیفیت بتاتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچپن سے دیکھتے ہیں ابھی تک، جس جانور کو پالا جاتا ہے، جس کی خدمت کی جاتی ہے، اس کو بڑا کیا جاتا ہے، جب اس کی قربانی کی جا رہی ہوتی ہے تو ایک اداسی بھی آتی ہے اور ایک خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ہم نے مان لیا، اس کو پورا کیا، اس کو بجا لائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ انس اور محبت ہوتا ہے تو اس کا بھی اظہار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دل غمگین ہوتا ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ضرور اس بات کی طرف بھی دھیان لے کر آتی ہے کہ ہم اسی طرح اپنی خواہشات کے اوپر بھی چھری پھیریں، ہم اسی طرح، وہ جس طرح جب وہ ہم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے تو اسی طرح ہمیں وہ جو خواہشات اور برے عادتیں ہوتی ہیں اس کی طرف بھی ہم نے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور ایک بڑی ہی خوبصورت بات علامہ ابن رجب نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے جو گوشت ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی وہ جو حلاوت اس کی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب بندہ مومن ان کو قربانی کر کے ان کا گوشت جب کھاتا ہے تو اس کی تاثیر انسان کے دل کے اوپر اترتی ہے، اور اس تاثیر کی وجہ سے اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں عبادات کروں۔ اور پھر جس طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے، ایک چیز اور بھی بڑی قابل غور ہے کہ بہت سارے ایسے بھی افراد ہیں کہ جنہوں نے پورے سال کے اندر گوشت نہیں کھایا ہوتا، تو وہ یہ ایک موقع ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ گوشت کھا لیتے ہیں۔ نہ صرف ہمارے جو قریبی ہوتے ہیں وہ، بلکہ جو دور کے افراد ہوتے ہیں اس دن وہ بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے فضل اور کرم سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، یہ اگر ہم اس کو غور کریں تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، دوسروں کے ساتھ اخوت اور بھائی چارہ نبھانے کا ذریعہ بھی ہے، اور لوگوں کو قریب کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تجارتی معاملات ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔